ہمارے بزرگان دین کہ اگر ہم سیرت دیکھیں تو ان لوگوں نے حقیقی معنوں میں حق ادا کیا ہے زمین پر نائب ہونے کا. یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا ہے. سامنے ظالم ہو، جابر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، جب ان کے سامنے کوئی نافرمانی کا کام ہوتا، جب ان کے سامنے کوئی گناہ کا کام ہوتا، جب ان کے سامنے کوئی شریعت کے خلاف عمل ہوتا، یہ پاکیزہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے سامنے کون ہے. اس بات کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے زمین پر نائب بنا کر بھیجا ہے تو میں نے اپنے نائب ہونے کا حق ادا کرنا ہے. اور ظالم جابر بادشاہ کی گریبان پکڑ کر اسے بھی اس غلط کام سے روکتے اور شریعت کا پابند بناتے تھے. ان میں سے ایک بزرگ کی جھلک سنیے. ہمارے آقا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے. سیرت غوث الثقلین میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت، اس وقت کا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، ہمارے یہاں سمجھ لیں وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب، تو سلطنت بادشاہت کا دور تھا. تو کچھ لوگ ملازم نوکر اپنے کندھوں پر شراب کے مٹکے اٹھا کر بازار سے گزر رہے ہیں. تو میرا بھی گزر ان کے ساتھ ہوا. تو میں نے انہیں غور سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اتنے سارے افراد، اور وہ بھی شراب کے مٹکے، وہ بھی کھلے عام سرے عام، وہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک بڑی تعداد میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہ عام انسان کے تو نہیں ہو سکتے. اگر عام انسان ہوتا، مسلمان ہوتا، تو کم از کم چھپ کر پیتا، چھپ کر خریدتا. مگر یہ بے باکی کے ساتھ شراب خانے سے مٹکے بھر کر کہیں لے کر جا رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ کسی بڑے افراد کے، کسی بڑے مرتبے والے شخص کے یہ غلام، نوکر یا مزدور ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر غیرت ایمانی نے جوش مارا اور یہی بات مجھے یاد آئی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے بندے میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اس نائب ہونے کی پاسداری کر کے آنا، ورنہ جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میں پوچھوں گا کہ تم نے میرے نائب بننے کا کیا حق ادا کیا. غیرت ایمانی نے جوش مارا. آس پاس دیکھا کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کو اٹھایا اور ان کے قریب جا کر ایک ایک مٹکے پر زور سے مارا اور سارے مٹکوں کو توڑ دیا. وہ جو شراب اٹھا کر جا رہے تھے وہ شراب میں ہی نہ آ گئے. آپ کتنا غصے ہوئے ہوں گے، آپ کو کتنا برا بلا کہا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، سیٹیاں بجائی ہوں گی، واویلا کیا ہوگا، شور کیا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، ناراض ہوئے ہوں گے، تانے دیے ہوں گے، دھمکیاں دی ہوں گی. مگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پر قربان، پرواہ ہی نہیں کیے. صرف یہ سوچا میں زمین پر رب کا نائب ہوں، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرنے میں اگر جان جائے دوں گا. اگر اللہ نے جو مجھے منصب دیا ہے وہ منصب پر داغ نہیں لگنے دوں گا. نوکر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو کپڑے سارے شراب سے گیلے ہیں، بدبو آ رہی ہے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا، شراب نہیں لائے؟ کہا لا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پتھر اٹھایا، سارے مٹکے ہمارے توڑ دیے. تو بادشاہ نے اپنے شرطوں کو بلایا، گارڈ کو بلایا، کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. گارڈ مزار پہنچے، ان لوگوں کو ساتھ لیا، انہوں نے نشاندہی کی. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ فرماتے میں وہی ٹھہر گیا. میں جانتا تھا کسی بڑے افراد کے لوگ ہیں تو ساری باتیں وہ آئیں گے پکڑنے کے لیے، تو میں بھی جاؤں گا، جو جواب دینا ہوگا وہ دوں گا. بھاگا نہیں، چھپا نہیں. آئے، میں اسی مقام پر موجود تھا. کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. میں نے کہا چلے. میں ان کے ساتھ چل پڑا. بادشاہ نے تخت لگایا، اپنی مسند پہ بیٹھا، وزیر مشیر نوکر چاکر غلام درباری سب کو جمع کیا اور مجھے بطور مجرم سب کے سامنے کھڑا کیا. جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جن کی 11ویں مناتے ہیں، جن کو اپنا بڑا پیر کہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں غوث اعظم ہے، جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. آپ دیکھیں ان کے والد کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، باپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، تبھی تو غوث اعظم پیدا ہوئے. باپ کے اندر اتنی بڑی جرت تھی، غیرت ایمانی تھی
کہ وقت کے فرعون کو بھی للکارنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. پتا ہوتا تھا میں اس کو تنگ کر رہا ہوں، چھیڑ رہا ہوں، یہ مجھے جان سے مار دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا. سب کچھ جانتے تھے، مگر دنیا کے ڈر سے، دنیا کے خوف سے زیادہ ان پاکیزہ لوگوں کے دلوں میں کریم رب کا خوف ہوتا تھا. تبھی تو یہ خوف خدا کی تو برکت تھی کہ غوث اعظم جیلانی کے باپ میں اتنا خوف خدا تھا کہ اللہ نے اسی کا ذرہ غوث اعظم کو عطا کیا. اور آپ ہی خوف خدا میں فرماتے تھے کہ عبد القادر دنیا میں تب کامیاب ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائے گا. یہی تو خوف خدا ہے. اتنی پاکیزہ ہستی یہ کہہ رہی ہے عبد القادر کی عید تب ہوگی جب میں ایمان لے کر جاؤں گا. اور اللہ کی رحمت پر کتنا کامل بھروسہ جب اللہ فرمائے گا عبد القادر جنت میں جائیے، تو جنت میں جانا دور کی بات، قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروں. یہ ہے رب کی رحمت پہ بھروسہ. ادھر خوف خدا دیکھیں، ادھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ دیکھیں. کہاں سے فیض ملا؟ باپ سے. اب بطور مجرم سامنے کھڑے تو بادشاہ نے للکارتے ہوئے، خلیفہ نے للکارتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے میرے شراب کے مٹکے توڑے؟ آپ نے فرمایا شرم آتی ہے تبھی تو توڑے. جلاد بھی سامنے کھڑا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں، موت کے سامنے کھڑے ہوئے، مگر وقت کے فرعون کو کتنا للکارا. ظالم جابر بادشاہ ہے، ان کی گستاخی کوئی کرے تو اسے قتل کر دیتے. آپ دربار میں کھڑے ہوئے بطور مجرم پیش ہے، جلاد سامنے ہے، مگر کتنے خوبصورت جواب دیے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا شرم آئی ہے تبھی تو کی ہے. اگر مجھے شرم نہیں آتی تو میں تھوڑی مٹکے توڑتا، شرم تھی تبھی تو توڑا ہے. اس نے کہا، خلیفہ نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ میری نافرمانی کرنے والے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا اگر مقام و مرتبہ پوچھو تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر مجھے بھی کسی نے مقرر کیا ہے. اب تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، بلڈ پریشر کتنا بڑھ گیا ہوگا. تمہیں بھی مقرر کیا ہے، زمانے کا بادشاہ میں ہوں، زمانے کا خلیفہ میں ہوں، حکمران میں ہوں، تو کہتا ہے مجھے بھی مقرر کیا ہے. فرمایا ہاں. تو بادشاہ نے پھر غصے میں پوچھا، خلیفہ نے کہا آپ کو کس نے مقرر کیا کہ میرے شراب کے مٹکوں کو توڑو؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا جس کریم رب نے تجھے یہ سلطنت دی، اسی رب نے مجھے دنیا میں اپنا نائب بنا کر زمین پہ بھیجا ہے. بادشاہت کس نے دی؟ کہا اللہ نے. کہا اسی اللہ نے تو مجھے حکم دیا. کہا قرآن نہیں پڑھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں. میرا بندہ مسلمان جو مجھے مانتا ہے وہ میرا زمین پر نائب ہے. اس کو کہتے ہیں محتسب، احتساب کرنے والا. کہا جس رب نے تجھے بادشاہت عطا کی، اسی رب نے مجھے احتساب کرنے والا محتسب نائب بنا کر بھیجا. نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین پر جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی روکے، اور اگر اس کے سامنے ہو رہی ہو اسے بھی روکے. تب یہ بنتا ہے اللہ کا نائب. تو میرے سامنے نافرمانی ہو رہی ہے، میرے سامنے شراب کے مٹکے جا رہے ہیں، میرے سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں، اگرچہ تمہاری شراب ہی نہ کیوں نہ صحیح، مگر میرے سامنے ہو رہا ہے، میرا کام یہ ہے میں اس کو روکوں گا. اب اگر تو بادشاہ ہے اور تو چاہتا ہے کہ نہیں مجھے قتل کر دے گا، گردن اڑا دے گا، تو گردن حاضر ہے. اگر رب کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے، زمین پر اللہ کا نائب کا حق ادا کرتے ہوئے اگر مجھ موسیٰ جنگی دوست کی جان چلی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر زمین پر میرے لیے معراج ہی نہیں ہے. یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ جس کریم رب نے مجھے جان دی، اسی کے نام پر میں نے اپنی جان قربان کی. اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ جملہ کہا. وہ خلیفہ جو سر اٹھا کر بڑے تکبر سے، غرور سے ڈانٹ رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، خلفاء نے لکھا اس نے سر کو جھکا لیا، جلاد کو اشارہ کیا، وہ دور ہو گیا، مسند پر چھوڑ دیا، نیچے اتر گیا، آپ کے قریب آیا اور آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کو کریم رب نے محتسب مقرر کیا ہے تو آج سے پھر میں آپ کو
اپنی پوری سلطنت کا محتسب مقرر کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میری پوری رعایا کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ سزا دیں. آپ کو میں سارے اختیار دیتا ہوں. یہ سارے اختیار جو اس کے پاس اپنے تھے، یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو عطا فرمائے. کہا پوری رعایا کے اندر، پوری سلطنت کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں ظاہراً اگر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ جا کے اسے روکیں. مگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد پر قربان، ارشاد فرمایا تو جو مجھے اختیار دے رہا ہے نا، تیرے اختیار کی مجھے حاجت ہے ہی نہیں، میں اسے قبول نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ اتنا بڑا منصب دے رہا ہوں، قبول کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا منصب تو یہ دے رہا ہے، یہی منصب تو میرے رب نے مجھے پہلے ہی عطا کیا ہے. منصب وہ دو جو میرے پاس نہ ہو. یہ منصب تو اللہ نے مجھے پہلے ہی دے کر زمین پر بھیجا ہے. میرے بندے تو زمین پر میرا نائب ہے. زمین پر اگر میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ تو خاموش نہ رہے. اگر زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم اسے اپنے دل میں برا جان. یہی تیرا کمزور ایمان کا درجہ ہے، دل میں برا جاننا. اور اگر اسے زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، تلوار سے روک سکتا ہے تو روک. جب تو میری نافرمانی کو زمین پر روکنے میں کامیاب ہوگا، تب جا کر تو اللہ کے نائب ہونے کا حقیقی معنوں میں حق ادا کرے گا.